ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن ڈاکٹر ذوالفقار علی موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیسے کر دیا اور پھر انہوں نے کیسے گرفتار کیا، اور ان سے ان کی رائے بھی جانیں گے کہ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ پولیس آفیسر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. یہ بتائیے گا ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے کہ بچے اپنے والدین کو قتل کر رہے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سا کیس ہے. پہلے تو آپ نے کس طرح سے اس کی تفتیش کا آغاز کیا جب آپ کو اطلاعات موصول ہوئی؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ اتنے سخت موسم میں تشریف لائے، سردی ہے تو آپ کا شکریہ. یہ 18 دسمبر 2022 کو ایوننگ میں 15 کے ذریعے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کسی خاتم نامی بندے کو کسی نے مرڈر کر دیا. ٹھیک ہے، اندھا قتل، بلائنڈ مرڈر. بلائنڈ مرڈر. تو موقع پہ میں پہنچا ہوں، ڈی ایس پی یعقوب عوان صاحب پہنچے ہیں اور ہم نے پی ایف ایس اے کی ٹیم بلائی ہے اور ہمارا کرائم سین یونٹ گیا ہے. جتنے پولیس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کرائم سین پہ وہ ساری ہم نے کمپلیٹ کی ہیں. صحیح. تو وہاں پہ مقتول کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ. کوئی کلو نہیں تھا، کلو لیس کیس تھا. ٹھیک ہے. گولیاں لگی امید تھی؟ ہاں، 4 گولیاں لگی تھیں وکٹم کو موقع پہ، جو ہم نے آبزرو کیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہی ہے. تو موقع سے ہمیں وہ شیل وغیرہ بھی ہم نے قبضے میں لے لیے، لیکن کلو نہیں مل رہا تھا، کوئی بندہ بات نہیں کر رہا تھا. لیکن تھوڑی سی پراب کے بعد ہمیں تھوڑے سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ اتنے کو ہوئے کہ یہ باؤنڈری کے اندر ہی مرڈر کی انفارمیشن موجود ہے. صحیح. مطلب گھر کے اندر انفارمیشن ایٹ لیسٹ ضرور موجود ہے. صحیح. کو کسی بات کو کنسیل کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک پولیس آفیسر جب موقع پر جاتا ہے تو وہ مختلف زاویوں سے تفتیش کرتا ہے کہ یہ ڈکیتی مرڈر تو نہیں ہے، کوئی دشمنی ہے، کیا تنازع ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہی صورتحال تھی. لیکن دوسری طرف وہ اگریڈ بھی تھے، ہم اگریشن بھی شو نہیں کر سکتے تھے، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہنا تھا جی ہم سے ہمارا ایک تو مرڈر ہو گیا اور ہم سے تفتیش کر رہے ہیں. ہاں، سوال جواب شروع کر دیے. خیر، جو مقتول کا بیٹا ہے امداد حسین موقع پہ مجھے ملا ہے تو مجھے کہتا ہے جی کہ میں تو کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتا، اللہ کی رضا تھی ہو گئی ہے بس، ٹھیک ہے، نام پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں اور کارروائی بھی نہیں چاہتے. میں نے اس کو سمجھایا بھی ایسے نہیں ہوتا، ایک انسانی جان گئی ہے، کوئی انسانی جان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، تو پروسیس تو ہوگا. مرڈر کی ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، ہاں، قانونی کارروائی بھی ہوتا ہے. خیر اس کی فیملی بھی تھوڑی سی ہیزیٹیٹ کر رہی تھی، لیکن ہم نے ان کو سمجھایا تو وہ اس کی والدہ آ گئی اور یہ اس کا بیٹا بھی آ گیا ساتھ ایف آئی آر کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. امداد حسین ادھر بیٹھے رہے میرے ساتھ، انٹریکٹ کرتے رہے، میں انفارمیشن لیتا رہا ہوں اور میں بالکل اس کے نہ کچھ چہرے پہ ملال تھا نہ اسی روم میں جس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں اسی چیئر پہ وہ بیٹھا تھا. اچھا، تو سوال و جواب ہوتے رہے. کیونکہ میں تو بقوہ کی انفارمیشن لے رہا تھا نا، کیسے مرڈر ہو گیا. ابھی ایک 6-6:15 بجے کا ٹائم ہے شام کا، اور اتنا سناٹا بھی نہیں ہے، بازار چل رہا ہے، سب کچھ ہے، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں. ہاں، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، نہ ان ہوتے ہوئے دیکھا نہ آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا کسی نے. یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج بن گیا کہ کیسے ہم قاتل تک پہنچے. صحیح. ہم نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ڈپلائمنٹ کر دی، سول کپڑوں میں پولیس والوں کو ادھر بھیج دیا کہ ادھر بیٹھیں، فاتحہ کے لیے جائیں اور چیک کریں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور آگے محلے والے کیا بات کرتے ہیں، ٹاک آف دی ٹاؤن کیا ہے. صحیح. تو سبھی یہی بات آ کے بتائی کہ جناب کہ یہ ادھر گھر کے اندر کوئی انفارمیشن مل سکتی ہے سر، لیکن ابھی نیا مرڈر ہوا ہے تو ابھی مناسب نہیں ہے کہ ہم فیملی کو پراپ کریں. ٹھیک ہے. اسی اسنا میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 6-7 سال اس کی عمر ہے، وہ ادھر تھوڑا سا عجیب انداز سے کھڑا تھا. تو اس کو میں نے سائڈ پہ لے جا کے پوچھا، ہاں بچے کیا حالات ہیں، کیا ہے یہ وہ. پہلے تو میں کہتا میں ویسے ہی کھڑا ہوں. پھر اس نے مجھے بتایا کہ انکل یہ فلاں بندہ ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ویپن تھا، تو وہ ادھر سے بھاگا تھا. بچے نے، چھوٹے سے بچے نے یہ انفارمیشن دی. صحیح. اور بچے کی وہ سچائی تھی
کہ اس کی انفارمیشن کو ہم فلی ریلائی بھی نہیں کر سکتے تھے اور اگنور بھی نہیں کر سکتے. اگنور بھی نہیں کر سکتے. خیر اس کی انفارمیشن کی بیس پہ ہم نے ورکنگ شروع کر دی اس اسپیسیفک پیٹرن پہ. تو جنازہ ہو گیا, اگلے دن کل سرمنی ہوگی. ایوننگ کو میں نے آئی او کو کہا کہ وہ امداد حسین کو بلائیں, اس سے چیک کریں, بھی بتائے ہمیں انفارمیشن کیسے مرڈر ہو گیا یہ. اچھا اس کو بلانے کی عادت گھر والے سارے انہوں کہ ہم بھی چلتے ہیں سارے, بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. ہم نے کہا نہیں ہم نے اس بچے سے پوچھنا ہے, بولے اس کے پاس بہتر انفارمیشن ہوگی, یہ ابھی جوان آدمی ہے, آپ لوگ مہمان آئے ہیں افسوس کرنے کے لیے, آپ لوگ ان کو ڈیل کریں. ہم نے ٹیکٹفلی اس کو بلا لیا تھا. صحیح. امداد کو بلا لیا. امداد سے پوچھا, یہ پہلے تو آئیں بھائی شائیں ادھر ادھر کی کہانیاں سناتا رہا میں کہ میرا باپ بڑا اچھا تھا, فلانا تھا, یہ وہ بیڈ روم میں کرتا رہا, کیونکہ یہ بڑا شفاق, بڑا کلیور اور بڑا ہوشیار یہ قاتل ہے. شاطر, بہت شاطر. انٹیروگیشن اس سے پراپر کی, اس سے کہا بھی اب ہمیں ٹروتھ سامنے آ گئی ہے, اب تم نہ ایسے کر. تو پھر اس نے جناب کنفیشن کر لیا. اچھا. ہاں جی. جلدی مان گیا کہ گھماتا رہا؟ بس آدھا گھنٹہ گھمایا. اچھا. آدھے گھنٹے بعد کیونکہ ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, سارے سے کوشچن کر رہے تھے, تو پھر اس کو کہا کہ آپ نے جب بتایا نا کہ آپ اتنے بجے, جو بچے نے انفارمیشن ہم سے شیئر کی تو وہ چیزیں ہم نے اس سے شیئر کی, تو اس نے کہا ان کو تو پتہ چل گیا. صحیح. تو اس نے پھر مان لیا کہ ہاں جی میں نے مرڈر کیا. پھر پوچھا اس نے کیوں مرڈر کیا. اس کے ایکچولی اس کا جو مقتول تھا فادر اس کا, وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا. اچھا. لیکن وہ بچوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا. ٹھیک. اس کا رنج تھا. اس کی شادی کو 9-10 ماہ ہوئے ہیں. اس کے اپنے خرچے تھے. یہ چاہتا تھا میں کام نہ کروں, میرا والد ہی مجھے پیسے دے. اس مجھے بھی حصہ لے کے کام کرنا چاہتا تھا. ہاں حصہ بھی نہیں, مجھے خرچہ دے. صحیح. اس نے اپنے باپ سے پہلے پیسے پوسے بھی لیے بھی ہیں. ایک دفعہ اس نے 5 لاکھ اس کو دیا ہے, ایک دفعہ لاکھ دیا ہے. اور اس انسیڈنٹ کے تھوڑا عرصہ پہلے, 2-3 دن پہلے, اس نے اپنے والد کی بائک لے جا کے کسی کو بھیج دی. اچھا. یعنی کہ والد کے ساتھ اس کے فائنینشیل معاملات چل رہے تھے. اس کو یہ تھا کہ میرا والد مجھے پیسے نہیں دیتا اور اس کے پاس پیسے ہیں, اس کی اچھی لائف ہے, اور میں بڑی غربت میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ کام بھی کرتا تھا کوئی؟ کہہ رہا ہے کہ میں کرتا تھا کڑھائی کا کام کرتا تھا, اسٹچنگ وغیرہ کا, لیکن یہ کام میں اس کا دل نہیں تھا نا, اس کو باپ کی دولت کا لالچ تھا. صحیح. تو اس کی طرف دھیان اس کا زیادہ تھا. یہ خیر مان گیا. خیر اس نے پھر ویپن بھی ہمیں, ویپن آف آفینس جو ہے اعلیٰ قتل, وہ بھی ہمیں برآمد کرا دیا خود ہی. خیر اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں مان لیا, لیکن یہ اتنا شفاق ہے, اس کو کوئی ملال نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے. یہ بیسیکلی 2 بھائی ہیں, مین تو یہی ان کے پاس ہی آنی تھی, میل تو یہی ہے, ایک یہ, ایک اس کا بھائی ہے دوسرا, اور بہنیں 3 ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد وارث انہوں نے بننا تھا, کس نے بننا تھا. اب اس کیس میں اس کی والدہ جو ہے وہ کمپلینٹ ہے, مدعیہ وہ ہے, مدعیہ. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ بھی اس کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہ میری والدہ نہیں بننا ہے تو ہماری گھر میں ہی بات رہ جائے گی. ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ اکثر اوقات ایسے جو مقدمات درج ہوتے ہیں واقعات کے بعد, اس میں 90%, 95 یا 99% چانسز ہوتے ہیں کہ صلح ہو جاتی ہے. والدہ اگر مدعیہ ہے تو وہ بھی کسی کے کہنے پہ اپنے بچوں کے, بھائی کے, کسی کے کہنے پہ معاف کر دیتی ہے. تو ایسا کوئی قانون میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ان ملزمان کو ان کے کیے کی قرار واقعہ سزا ملے, یہ رہا ہو کہ دوبارہ کوئی جرم نہ کر سکے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں, جس دن سے ان کے گھر والوں کو پتہ چلا ہے نا کہ یہی قاتل ہے, اس کی ماں کو پتہ چلا ہے, تو وہ اس کیس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے, بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہے. اب پولیس کا انٹرسٹ ہے کہ ظاہر ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کی ریاست پھر وارث پہ. بالکل ایسا ہی. وہ تو پولیس کی مدعیت میں اگر مقدمہ درج ہو, لیکن یہ تو مدعیہ اس کی والدہ ہے, لیکن وہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں, بالکل ان کا پولیس کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہے بحیثیت مدعی. تو اس صورتحال میں کیا کریں گے آپ؟ کس طرح سے اسے قرار واقعہ سزا دلوا سکیں گے آپ؟ اب ہم نے نا سیکشن 311 PPC کی ہے. وہ ایسے کیسز میں جن کا سوشل امپیکٹ ہوتا ہے, ایسے کرائم 311 کا, اس کی ایڈیشن کے لیے ہم نے پروسیس کر دی ہے, اور ہم انشاءاللہ وہ اس میں ایڈ کریں گے اس سیکشن کے ساتھ. چلان ہوگا تو اس سے پھر جو ان کا جو کمپرومائز ہے نا, ڈسکریٹ بیٹھ جائیں گے
इंशाल्लाह वो डिस्करेज होगा। अच्छा, वो किस तरह मुमकिन है डॉक्टर साहब? एक तो हमारे वैसे भी कि यहाँ पे दियत भी दी जा सकती है, मुद्दई या मुद्दैया माफ़ भी कर सकते हैं, तो फिर वो किस तरह से 311 रुकावट बनेगी उस सारी सूरत हाल में, सिनेरियो में? बेसिकली इस सेक्शन की जो बैकग्राउंड है वो कुरान पाक की आयत करीमा है। सही। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ कि अल्लाह डज़ नॉट लाइक द ट्रांसग्रेसर, कि अल्लाह ताला जो ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। सही। एंड डू नॉट क्रिएट मिस्चीवियस एक्ट्स ऑन द अर्थ, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे आप काम ना करें जिससे मुआशरा बुराई की तरफ जाए। एक बेटे का बाप को मर्डर कर देना बहुत बड़ा उसका आलमी है। ना सिर्फ महल्ले पे असर है बल्कि सोसाइटी पे असर है। इसी एक इंसिडेंट ने आपको मजबूर किया है अब लाहौर से इस मौसम में तशरीफ़ लाएं, तो इसका मतलब आपको इम्पेक्ट हुआ ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस सेक्शन की 311 की बैकग्राउंड ये है, ये उसी बैकग्राउंड पे बनाया गया है कि इसमें फिर जो मदई है उसका वो जो कंप्रोमाइज़ का राइट है वो वेव ऑफ हो जाता है। सही सही, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब अक्सर औकात केसेस तो दर्ज होते हैं लेकिन वो 302 की हद तक ही रहता है, सिर्फ मर्डर की दफ़ात के तहत। तो ये दफ़ात ज़्यादातर इस्तेमाल मेरे ख्याल से, मैंने तो इनको पहले नहीं होते हुए देखा। नहीं, ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत थोड़े केसेस में होता है। अच्छा, इसे ऐड करने का क्या तरीका होता है? आप ही के थ्रू हो जाता है या हाई ऑफिशियल से आपको नहीं करवाना हमने, पड़ता है? हाँ नहीं, वो इसके लिए हमने मैयर किया जो माशरे में इम्पेक्ट आया लोगों ने किया। जब लोगों को पता चला कि बेटा ही कातिल है तो उन्होंने बड़ा फील हुआ। जो पेरेंट्स का इंस्टीट्यूशन है, पेरेंट्स अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। बिल्कुल। तो देखें बुराई ऐसे ही बढ़ावा लेती है। सही। तो हमने लिख के भेजा हुआ, मेरे सीनियर्स ने आगे, हमने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में गया हुआ केस, इंशाल्लाह वो आ जाएगा 2-4 दिन में। जो ही आएगा हम वो सेक्शन आईओ जो है वो ऐड कर देगा इस केस के साथ। फिर ये उम्मीद है कि इससे किए की नहीं उम्मीद नहीं, फिर तो श्योर है ना, फिर श्योर है। हाँ फिर श्योर है, फिर कोर्ट जो है उसके इस राइट को तस्लीम नहीं करेगी। तस्लीम नहीं करेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त